بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2846، باب ما جاء کیف یشمت العاطس۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان بن حکیم بن دیلم عن ابی بردۃ بن ابی موسیٰ عن ابی موسیٰ قال کان الیہود یتعاطسون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرجون ان یقول لهم یرحمکم اللہ فیقول یہدیکم اللہ ویصلح بالکم وفی الباب عن علی وابی ایوب وسالم بن عبید وعبد اللہ بن جعفر وابی ہریرہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو آیا ہے کہ چھینکنے والے کو کیا جواب دیا جائے، چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتکلف چھینکتے تھے، چھینک نہیں آتی تھی لیکن چھینک کو لا کر وہ چھینکتے تھے وہ لوگ، اس امید سے کہ یہ امید کرتے ہیں کہ چھینکنے کے بعد جب چھینکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یرحمکم اللہ فرمائے، یعنی صرف اس امید سے چھینکتے تھے وہ لوگ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چھینک کے جواب میں یہ کہیں کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چھینک کے جواب میں کیا فرماتے تھے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اور تمہارے احوال کی، تمہارے حالات کی اصلاح کرے، تم کو درست راستے پر لائے۔ اس باب میں حضرت علی، ابو ایوب، سالم بن عبید، عبداللہ بن جعفر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایات مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یعنی اگر کوئی کافر، مشرک، یہودی، عیسائی اگر اس کو چھینک آ رہی ہو، انہیں چھینک رہا ہو تو اس کے جواب میں ایسا کہنا چاہیے۔ اس حدیث میں امت کو تعلیم دی جا رہی ہے جی، کیونکہ رحم کے، کرم کے لائق وہ لوگ نہیں ہیں، ایمان اس کے لیے شرط ہے، دنیاوی اعتبار سے ان پر رحم ہوگا، کرم ہوگا، شہرت ملے گی، عزت ملے گی، دولت ملے گی ان کو دنیا میں نیکیاں کرنے کی وجہ سے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو ان کے چھینک کے جواب میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تم کو ہدایت دے اور تمہارے حال کی اصلاح کرے۔ حدیث نمبر 2847، حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو احمد حدثنا سفیان عن منصور عن ہلال بن یساف عن سالم بن عبید انه كان مع القوم في سفر فعطس رجل من القوم فقال السلام علیکم فقال علیک وعلى امك فكأن رجل وجد في نفسه فقال اما انی لم اقل الا ما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم عطس رجل عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم علیک وعلى امك اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله رب العالمين وليقل له من يرد عليه يرحمك الله وَلْيَقُلْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ۔ هذا حدیث اختلفوا فی روایته عن منصور وقد ادخلوا بین ہلال بن یساف وبین سالم رجلا۔ حضرت سالم بن عبید فرماتے ہیں کہ وہ چند لوگوں کے ساتھ سفر میں تھے، ایک سفر میں تھے، ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے کہا السلام علیکم۔ حضرت سالم نے فرمایا، عبداللہ، یہ حضرت سالم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوترے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے۔ تو ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے السلام علیکم کہا تو آپ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ وعلیک وعلی امک، یعنی تم پر بھی سلام ہو اور تمہاری ماں پر بھی۔ تو یہ بات اس شخص پر شاق گزری، اس شخص کو اچھا نہیں محسوس ہوا ایسا جواب دینے سے، دل میں تھوڑی سی کھٹک محسوس ہوئی، بے چینی ہوئی، تو آپ نے فرمایا میں نے تو تم سے وہی بات کہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ آپ کے ساتھ بھی ایک مرتبہ ایسا ہی پیش آیا کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص جو حاضر تھا، اس شخص کو چھینک آئی تو اس نے السلام علیکم کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک وعلی امک، یعنی تم پر بھی سلام ہو اور تمہاری ماں پر بھی۔ تو جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس کو الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے، اور جواب دینے والا یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، پھر چھینکنے والا یغفر اللہ لی ولکم کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تم کو بھی بخش دے۔ اس حدیث کی روایت میں منصور سے اختلاف کیا گیا اور محدثین نے ہلال بن یساف اور سالم کے درمیان ایک اور واسطے کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے، چھینکنے کے بعد کیا کہنا چاہیے اس موقع پر وہی کہنا چاہیے، اور چھینکنے کا جواب کیسے دینا چاہیے، ہر چیز کا ایک موقع محل ہے، جن کلمات کو جس موقع پر استعمال کرنا ہے اسی موقع پر استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی تعلیم ہے اس حدیث میں تعلیم ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، جس چیز کو جہاں رکھنا ہے اسے ہٹا کر رکھ دیے تو یہ ظلم ہے، تو جس موقع پر جو کہنا چاہیے اس موقع پر وہی استعمال کرنا چاہیے۔ تو چھینکنے کے بعد السلام علیکم یا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ یہ بے موقع ہے، بے محل ہے، اسی لیے چھینکنے کے بعد چھینکنے والے کو الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال
یہ کلمات کہنا چاہیے، اور جواب دینے والا، چھینک کا جواب دینے والے کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ پھر چھینکنے والا کیا کہے؟ یغفر اللہ لی ولکم۔ اور بعض احادیث میں یہ بھی الفاظ ہے یہدینا ویہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ ہم کو اور تم کو ہدایت پر ثابت قدم رکھے اور ہمارے حال کی اصلاح فرمائے۔ حدیث نمبر 2848، حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داود حدثنا شعبۃ اخبرنا ابن ابی لیلى عن اخیہ عیسیٰ عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن ابی ایوب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ علی کل حال ولیقل الذی یرد علیہ یرحمک اللہ ولیقل هو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو کہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے۔ جب جواب دینے والا کہے یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے۔ پھر چھینکنے والا کہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اللہ تم کو ہدایت پر ثابت قدم رکھے اور تمہاری حالت کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تم کو اور ہم کو مراد ہے صرف تم کو ہدایت پر؟ اس میں تو یہدیکم اللہ و یصلح بالکم آئے ہیں، اور محدثین بیان کیے کہ یہدینا و یہدیکم اللہ، اللہ ہم کو بھی ہدایت پر ثابت قدم رکھے اور تم کو بھی ہدایت پر استقامت عطا فرمائے اور تمہاری حالت کی اصلاح فرمائے۔ حدیث نمبر 2839، حدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن ابن ابی لیلى بهذا الاسناد نحوه وهكذا روى شعبۃ هذا الحديث عن ابن ابی لیلى وقال عن ابی ایوب عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وكان ابن ابی لیلى يضطرب في هذا الحديث يقول احيانا عن ابی ایوب عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ويقول احيانا عن علی عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بن مثنى نے بواسطہ محمد بن جعفر اور شعبہ ابن ابی لیلہ سے اسی سند کے ساتھ اس کے ہمانہ روایت نقل کی۔ شعبہ اسی طرح ابن ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں، روایت کرتے ہوئے ابو ایوب سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ ابن ابی لیلہ کو اس روایت میں اضطراب ہے، یعنی تردد ہے، کبھی تو وہ ابو ایوب سے نقل کرتے ہیں اور کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ یہ خیر سند کا اختلاف ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ چھینکنے والے کو الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہیے، اور چھینک کا جواب دینے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور پھر چھینکنے والے کو یہدیکم اللہ، یہدینا و یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا چاہیے۔ یہ آداب ہیں۔ حدیث نمبر 2850، حدثنا محمد بن بشار و محمد بن یحیی الثقفی المروزی قال حدثنا یحیی بن سعید القطان عن ابن ابی لیلہ عن اخیہ عیسیٰ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ ابن ابی لیلہ نے بواسطہ اپنے بھائی عیسیٰ اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس کے ہمانہ حدیث مرفوعاً روایت کی۔ حدیث نمبر 2851، باب ما جاء فی ایجاب التشمیت بحمد العاطس، چھینک کا جواب دینا کب ضروری ہے؟ ایک شخص چھینکا الحمدللہ نہیں کہا، جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن سلیمان التیمی عن انس بن مالک ان رجلین عطس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشمت احدهما ولم يشمت الاخر فقال الذي لم يشمته یا رسول اللہ شمت هذا ولم تشمتني فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه حمد اللہ وانك لم تحمده هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں کو چھینک آئی، دو آدمی چھینکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی چھینک کا جواب دیا لیکن دوسرے کی چھینک کا جواب نہیں دیا۔ جس کا جواب نہیں دیا تھا اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کی چھینک کا جواب دیا لیکن میری چھینک کا جواب نہیں دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو آگاہ ہو جاؤ، اس نے یقیناً اس نے الحمدللہ کہا اور تم الحمدللہ نہیں کہے، اس نے اللہ کا شکر بجا لایا اور تم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، اسی لیے میں نے تمہاری چھینک کا جواب نہیں دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھینک کا جواب کب دینا ضروری ہے؟ جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے۔ اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو وہاں پر اس کو بتانا چاہیے کہ بھئی چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، الحمدللہ علی کل حال یا الحمدللہ رب العالمین، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، خالی الحمدللہ کہنا بھی کافی ہے۔ حدیث نمبر 2852، باب ما جاء کم یشمت العاطس، حدثنا سوید اخبرنا عبداللہ اخبرنا اکرمۃ بن عمار عن یاس بن سلمۃ عن ابیہ قال عطس رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا شاہد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرحمک اللہ ثم عطس ثانیۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا رجل مذکوم ھذا حدیث حسن صحیح۔
کتنی بار چھینک کا جواب دینا چاہیے؟ ایک شخص کو مسلسل چھینک آ رہی ہے تو کیا ہر مرتبہ جواب دیتے رہنا چاہیے؟ ایک مرتبہ جواب دے دیے کافی ہے، کیونکہ چھینک آنے سے دماغ فریش ہوتا ہے، دماغ کی رگیں کھل جاتی ہیں، سائنسی نقطہ نظر سے بھی اس کے فوائد ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے اس کے فوائد بیان کر دیے ہیں۔ آگے آ رہا ہے کہ چھینک اللہ کو پسند ہے، اور جماہی جو آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے جماہی سے بچنا چاہیے، سستی اور کاہلی کی نشانی اور علامت ہے وہ۔ تو بہرحال اگر کسی کو مسلسل چھینکیں آ رہی ہو تو کیا ہر مرتبہ جواب دینا چاہیے؟ تو ہر مرتبہ جواب دینا ضروری نہیں ہے، ایک مرتبہ جواب دے دیے کافی ہے۔ مسلسل چھینک آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو زکام ہو گیا ہے، سردی ہو گئی ہے۔ ایاس بن سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو چھینک آئی، میں بھی اس وقت موجود تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اس شخص کے جواب میں اب یرحمک اللہ فرمائے۔ اس شخص کو دوبارہ چھینک آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو زکام ہو گیا ہے۔ اب چھینک کا جواب دینا واجب ضروری نہیں ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2853 حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سوید حدثنا اکرمۃ بن عمار عن ایاس بن سلمۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ الا انه قال في الثالثة انت مزکوم هذا اصح من حدیث ابن المبارک وقد روى شعبۃ عن اکرمۃ بن عمار هذا الحديث نحو روایت یحیی بن سعید۔ محمد بن بشار بواسطہ یحییٰ بن سعید، اکرمہ بن عمار اور ایاس بن سلمہ سے اس کے ہم معنی مرفوع حدیث روایت کرتے ہیں، البتہ اس روایت میں یہ بات زیادہ ہے، یہ کہ آپ نے تیسری بار فرمایا کہ تجھ کو زکام ہو گیا ہے۔ یہ حدیث ابن مبارک کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ اس حدیث میں دوسری مرتبہ میں ہی ذکر ہے، پہلی مرتبہ یرحمک اللہ کا ہے، پھر دوبارہ چھینک آئی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو زکام ہو گیا ہے، لیکن اور ایک روایت میں ہے کہ 2 مرتبہ آپ جواب دیے، تیسری مرتبہ جب پھر چھینک آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص مزکوم ہے، اس کو زکام ہو گیا ہے، سردی ہو گئی ہے، 2 مرتبہ تک جواب دیے۔ بہرحال ایک مرتبہ جواب دینا واجب ہے، مسلسل چھینک آ رہی ہے تو دیے تو بہتر ہے، نہیں دیے تو کوئی مواخذہ گرفت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2854 حدثنا بذلك احمد بن الحکم البصری حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ بن اکرمۃ بن عمار بہذا۔ شعبہ نے اکرمہ بن عمار سے یہ حدیث یحییٰ بن سعید کی روایت کی مثل نقل کی، احمد بن حکم بصری نے بواسطہ محمد بن جعفر اور شعبہ اکرمہ بن عمار سے اسے بیان کیا۔ حدیث نمبر 2855 حدثنا القاسم بن دینار الکوفی حدثنا اسحاق بن منصور السلولی الکوفی عن عبد السلام بن حرب عن یزید بن عبد الرحمن ابی خالد الدالانی عن عمر بن اسحاق بن ابی طلحہ عن امہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشمت العاطس ثلاثا فاذا زاد تشمت العاطس ثلاثا فاذا زاد فان شئت فشمته وان شئت فلا۔ ھذا حدیث غریب و اسنادہ مجہول۔ عمر بن اسحاق بن ابی طلحہ بواسطہ والدہ اپنے نانا سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھینکنے والے کو 3 دفعہ تک جواب دو، 3 مرتبہ جواب دو، اس سے زائد اگر چاہو تو جواب دو، چاہو تو نہ دو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے، 3 مرتبہ بھی چھینک آئے، 3 مرتبہ جواب دو، 3 مرتبہ کے بعد اختیار ہے، اس کے بعد بھی وہ چھینک رہا ہے تو مرضی ہے، جواب دینا چاہو تو جواب دو، نہ دینا چاہو تو مت دو، کوئی مواخذہ، کوئی گرفت، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2856 باب ما جاء فی خفض الصوت و تخمیر الوجہ عند العطاس حدثنا محمد بن وزیر الواسطی حدثنا یحیی بن سعید عن محمد بن عجلان عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عطس غطى وجهه بيده او بثوبه وغض بها صوته هذا حدیث حسن صحیح۔ یہ بیان اس حکم کا جو چھینک کے وقت آواز کو پس کرنے اور چہرے کو ڈھانکنے کے بارے میں آیا ہے۔ پس تمہارے آواز کو کم کرنا، بہت زیادہ بڑی آواز سے نہیں چھینکنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کسی کی قدرتی طور پر آواز بڑی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے چہرے مبارک کو دست مبارک یا کپڑے سے ڈھانک لیتے اور آواز کو پست کرتے تھے، دھیمی کرتے تھے۔ تو یہ آداب بتائے جا رہے ہیں کہ ایک دم آواز بلند آواز سے چھینکے تو کوئی ڈر جا سکتے ہیں، کوئی ایک دم چونک جا سکتے ہیں، اسی لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور چھینکتے وقت چہرے کو ڈھانکنا چاہیے، یعنی ناک کے پاس دستی وغیرہ رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2857 باب ما جاء ان اللہ یحب العطاس و یکرہ التصاؤب، اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور جمائی ناپسند ہے۔ چھینک فریش ہونے کی، تازہ دم ہونے کی نشانی ہے، اور جمائی یہ سستی اور کاہلی کی علامت ہے۔
حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن ابن عجلان عن المقبری عن ابی هریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العطاس من اللہ والتثاؤب من الشیطان فاذا تثاءب احدکم فلیضع یدہ علی فیہ واذا قال آہ آہ فإن الشیطان یضحک من جوفہ وإن اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب فإذا قال الرجل آہ آہ اذا تثاءب فإن الشیطان یضحک من جوفہ ھذا حدیث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جمائی شیطان کی جانب سے۔ جب تم میں سے کسی ایک کو چھینک آئے تو چاہیے کہ اپنا ہاتھ منہ پر رکھے۔ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے، یعنی جمائی کو روکنے کی کوشش کرے، روکے حتی الامکان۔ جب وہ آہ آہ کہتا ہے، جمائی لے کر بندہ جب آہ آہ کہتا ہے تو شیطان اس کے منہ میں سے ہنستا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جمائی کو ناپسند فرماتا ہے۔ لہٰذا جب کسی شخص کو جمائی آئے تو جب کوئی شخص جمائی کے وقت آہ آہ کہتا ہے تو شیطان اس کے پیٹ میں سے، اس کے منہ میں سے ہنستا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، یعنی شیطان کو خوش کرنے والی چیز ہے جمائی، کیونکہ وہ سستی کاہلی کی علامت اور نشانی ہے۔ لہٰذا جمائی کو حتی الامکان روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو یعنی اس حدیث میں یہ بات بھی مفتی صاحب کی اس حدیث شریف میں کیا یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ شیطان انسان کے اندر ہوتا ہے نہیں، اس سے پہلے بھی ایک غالباً حدیث گزری کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح سرایت کیا ہوا، اس طرح اس کا دوران ہے، چلتے رہتا ہے جیسے خون ہے انسان کے جسم میں۔ خون کے دوڑنے کی طرح شیطان اپنی کارستانیاں دکھاتا ہے، انسان کے جسم میں موجود ہوتا ہے، مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے شیطان اندر پہلے سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ جمائی آنے کے بعد خوش ہوتا ہے، اندر خوش سے ہوتا ہے، ہنستا ہے۔ مطلب ہم یہ سنے تھے کہ جو جمائی سے آ بول کے جب وہ منہ کھولتے ہیں اور ہاتھ نہیں رکھتے ہیں تو شیطان منہ میں گھس جاتا ہے، ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے وہ غالباً۔ جی، اور جمائی کو روکنے کا طریقہ، نماز میں بھی اگر کسی کو جمائی آئے تو محدثین کرام، خود حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے زجاجۃ المصابیح میں اس عنوان کے تحت حاشیے میں لکھا ہے کہ جمائی آئے تو اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ خیال کرنا چاہیے، دل میں یہ خیال لانا چاہیے کہ انبیاء کو کبھی جمائی نہیں آئی، اور تجربہ کر کے دیکھے، مجرب ہے، آزمودہ ہے۔ جب کوئی یہ تجربہ کر لے، یہ خیال لا لے دل میں، تو اس کی جمائی خود بخود رک جاتی ہے۔ یہ مجرب ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں نے اس کو آزما کر دیکھا تو ایسے ہی پایا، یعنی یہ خیال لا لیا کہ انبیاء کو کبھی جمائی نہیں آئی، کیونکہ جمائی سے شیطان خوش ہوتا ہے، یہ شیطان کی جانب سے ہے، تو انبیاء پر شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ خیال اگر کوئی لا لے، امتی بھی، تو اس سے بھی جمائی رک جاتی ہے۔ حدیث نمبر 2858 حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا یزید بن ہارون اخبرنی ابن ابی ذئب عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب العطاس ويكره التثاؤب فاذا عطس احدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمعه ان يقول يرحمك الله واما التثاؤب فاذا تثاءب احدكم فليرده ما استطاع ولا يقول ها ها فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه هذا حديث صحيح وهذا صح من حديث ابن عجلان وابن أبي ذئب أحفظ لحديث سعيد المقبري وأثبت من ابن عجلان سمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة وبعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة فاختلطت علي فجعلتها عن سعید عن ابی ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور جمائی ناپسند، بس جب تم میں سے کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ کہے تو ہر سننے والے پر یہ لازم ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، چھینک کا جواب دے، اس کا یہ حق ہے، اس پر لازم ہے، واجب ہے۔ لیکن جمائی، تو جس کو جمائی آئے وہ حتی الامکان جمائی کو روکنے کی، لوٹانے کی کوشش کرے اور ہاں ہاں نہ کہے، کیونکہ شیطان کی طرف سے ہے جو اس پر ہنستا ہے۔ جمائی کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے اس کو روکے، اور چھینک جب آتی ہے تو چھینکنے پر الحمدللہ کہے تاکہ اس کے جواب میں دوسرے یرحمک اللہ کہیں۔ تو اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی
اشارہ جو ہے اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور اس حدیث سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے شیطان خوش ہو جائیں یا شیطان کے چیلے غیر مسلم کافر لوگ جو ہے خوش ہو جائیں. یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے شیطان خوش ہو اور جس سے شیطان کے چیلے، اس کے ماننے والے کافر بچے خوش ہو جاتے ہیں اور اسلام کو نعوذ باللہ بدنام کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام کے ماننے والے مسلمان کیسے ہیں، ایسا گناہ کا کام کرتے ہیں، ایسے گندے کام کرتے ہیں، ہم تو یہ کام نہیں کرتے. جس سے اسلام کی نعوذ باللہ جو ہے آنچ ہے اسلام پر. تو اس سے اس حدیث میں اس بات کی بہرحال شیطان کو خوش کرنے والے کاموں سے بچنا چاہیے. ان کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے جماعی ہے جو سستی اور کاہلی کی نشانی ہے. حدیث نمبر 2859 باب ما جاء ان العطاس فی الصلاۃ من الشیطان. حدثنا علی بن حجر حدثنا شریک عن ابی الیقظان عن عدی وهو ابن ثابت عن ابیہ عن جدہ رفعہ قال العطاس والنعاس والتصاوب في الصلاة والحيض والقيء والرعاف من الشيطان. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك عن النبي اليقظان. وسألت محمد بن إسماعيل عن عدي بن ثابت عن نبيه عن جده قلت له ما اسم جدي عدي قال لا أدري. وذكر عن يحيى بن معين قال اسمه دینار. نماز میں چھینک کا آنا شیطان کی طرف سے ہے. شیطان ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے، خلل پیدا کرنا چاہتا ہے. احادیث میں آیا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کا بھی ایک شیطان ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے اور بھلا دیتا ہے کہ کس وضو کو اس نے کتنے مرتبہ دھویا ہے اور سر کا مسح کیا یا نہیں، کلی کیا یا نہیں، ایسا وسوسہ ڈالتا ہے. اور ایسے ہی جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد جب بندہ نماز کا ارادہ کر کے وضو کرتا ہے، پھر وضو کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو اس وقت بھی ایک شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کی توجہ ہٹا دیتا ہے، خشوع اور خضوع بھی ختم کر دیتا ہے اور اس کو بھلا دیتا ہے کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں. تو بہرحال شیطان اپنا کام برابر انجام دیتا ہے اور ڈسٹرب کرتا ہے. اب نماز میں بھی جب چھینک آتی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. عدی بن ثابت بواس سے والد اپنے دادا سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ نماز میں چھینک اور جماعی اونگ، حیض، قے اور نکسیر یعنی ناک سے خون کا بہنا، یہ سب شیطان کی طرف سے ہیں. نماز جو اہم عبادت ہے جس میں اللہ کی طرف توجہ کرنا چاہیے بندے کو، اس میں بھی شیطان یکسوئی باقی رہنے نہیں دیتا. یعنی مفتی صاحب میں یہ سنا ہوں کہ نماز میں چھینک آنا یہ عبادت قبول ہونے کی دلیل ہے، عبادت قبول ہونے کی اور اللہ و رسول یعنی اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہونے کا ذریعہ ہے. اب یہ تو حدیث میں ہے کہ نماز میں چھینک کا آنا شیطان کی طرف سے ہے. اب وہ تو میرے علم میں نہیں ہے، سننے میں نہیں ہے، آپ پہلی مرتبہ سن رہا ہوں میں. دیکھیں گے وہ کیا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں شیطان اس کے ذریعے ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے، توجہ ہٹانا چاہتا ہے، یکسوئی کی کیفیت کو، خشوع اور خضوع کی کیفیت کو ختم کرنا چاہتا ہے ان چیزوں کے ذریعے. اچھا، اب امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے عدی کے دادا کا نام پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں. پھر یحییٰ بن معین سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا نام دینار ہے. بہرحال یہ امام ترمذی کا طریقہ ہے، راوی کا اگر نام آ جائے تو ان کی کنیت ذکر کرتے ہیں اور کنیت اگر ہو تو نام کی صراحت کرتے ہیں. حدیث نمبر 2860 باب ما جاء فی کراہیت ان یقام الرجل من مجلسہ ثم یجلس فیہ. کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی ممانعت. ایک شخص بیٹھا ہوا ہے کرسی پر، ٹیبل پر، بہرحال کہیں ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی دوسرا بعد میں پہنچ کر اس کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھ رہا ہے، یہ ممنوع ہے، مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. هذا حديث حسن صحيح. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے دوسرے بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. پہلے سے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ مستحق ہے اس جگہ کا، استحقاق رکھتا ہے. بعد میں آنے والا شخص اگر اس کو اٹھا رہا ہے، اس کی جگہ بیٹھ رہا ہے، ایسا کرنا شریعت میں درست نہیں ہے. جبکہ دیکھیے اکثر محفلوں میں، جلسوں میں اور تقریبوں میں پہلے سے کوئی شخص آ کے بیٹھ جاتا ہے اور بعد میں آنے والے جو ہے بیٹھ کر اس کو اٹھا دیتے ہیں. اور یعنی وہ ایک طور پر جو ہے انسان احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتا ہے اور اس کے دل کو بھی تکلیف پہنچتی ہے کہ محفل میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں،
یا ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں محفل میں، اور ان لوگوں کے سامنے جب وہ کوئی لوگ بعد میں آ جاتے ہیں، عہدے میں اس سے بڑا ہوتا ہے، شخصیت میں اس سے بڑا ہوتا ہے، ہونے کی وجہ سے مجبوراً اس کو اٹھ جانا پڑتا ہے، یا نہیں بھی اٹھتا ہے تو اس کو اٹھا دیا جاتا ہے، یا نہیں تو پھر اس کے سامنے آ کر جو ہے بیٹھ جاتے ہیں. تو دیکھیے اب کیا امت کی جو تعلیم. ہاں، اب آنے والا شخص ایک سمجھیے مقتدا ہے قوم کا، معزز ہستی ہے، بزرگ ہستی ہے، ظاہر بات ہے ہر کوئی اٹھ کر ان کو جگہ دینے کے لیے بے چین ہی رہے گا، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آ کر زبردستی اس کو اس کی جگہ سے اٹھا کر بیٹھ رہے ہیں، یہ غلط ہے. ہاں، کوئی شخص خود سے اٹھ جائے، حالانکہ صحابہ کا تقویٰ کیسا ہے دیکھیے. ایک صحابی کا واقعہ غالباً زجاجہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے لیے ایک شخص اٹھا تھا، درخواست کیا ان سے بیٹھنے کی، لیکن نہیں بیٹھے حضرت، کہ بھئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. اب وہ شخص خود سے اٹھا، یا لوگ کیا بولیں گے اگر میں اٹھ کر جگہ نہیں دوں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے، کیا کہیں گے، بعد میں ملامت کریں گے، برا بھلا کہیں گے، اس ڈر سے اٹھاؤں گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اسی لیے بیٹھے نا اس کی جگہ. اب کبھی ہوتا نا ایک شخص کو اٹھاتے نہیں، لیکن اگر ان بیٹھا ہوا ہے اور کوئی آگے اٹھے لے تو لوگ دیکھتے ہیں اس کی طرف، ارے ان بیٹھا ہوا ہے نا آگے اٹھانے، ابھی تک ان کو جگہ بھی نہیں دے رہا، ایسا سوچتے. اس وجہ سے ہو سکتا ہے دل میں خیال آ کے ان ڈر کر اٹھ جائے. یہ بھی نہیں ہونا ہے اسلام میں. ایک شخص پہلے سے پہنچ کر بیٹھ گیا، اس کا استحقاق ہے. بعض جگہ دیکھنے میں آتا لوگ اعلان کرتے پہلی صف دوسری صف چھوڑ دیجئے، علماء کے لیے، مشائخ کے لیے. پہلی صف دوسری صف کیا تخصیص ہے کیا کچھ؟ جو پہنچا وہ حقدار ہے پہلی صف کا. ایک عام آدمی ہوں گا، خصوصیت نہیں ہے اس میں کوئی. علماء ہیں، مشائخ ہیں تو پہلے موجود رہنا چاہیے ان کو پہلی صف میں. اللہ کے پاس تقرب حاصل کرنے کے لیے آخر میں آ کے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے کیا؟ شروع سے موجود رہنا. بعض جگہ لوگ کرتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اعلان نہیں کرنا کم سے کم. ہاں، لوگ خود دیکھ کر اگر پیچھے ہٹ جا رہے ہیں کہ بھئی یہ علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے، یہ صف اول کے لوگ ہیں، خود ہٹ کر جگہ دے رہے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے. حالانکہ تقرب کی چیزوں میں ایثار کرنا بھی مکروہ ہے. پہلی صف میں جگہ ہے ایک شخص کے کھڑے ہونے کی، دونوں پہنچے تو وہاں پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ ٹھہر جائیے پہلی صف میں دوسری صف میں ٹھہر جاتا ہوں. حالانکہ پہلی صف کی فضیلت ہے. تو اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں دوسروں کو آگے نہیں بڑھانا ہے، خود آگے بڑھنا ہے. وہاں پر وہاں ایثار نہیں کرنا. کھانے پینے کی جگہ ایثار کرنا. عام طور پر دیکھنے میں آتا لوگ پہلی صف میں جگہ ہے سمجھیے، خود آگے نہیں بڑھتے، دوسروں کو آگے بڑھا دیتے. ایسا کرنا بھی مکروہ ہے. تو بہرحال یہ ہر ایک کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرنا، اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے. لیکن ایک شخص کو ذلیل کرنا، اس کو پہلے سے آ کر جو بیٹھا ہوا اس کی جگہ سے اٹھانا، یہ سخت منع ہے اسلام میں. اور آگے ایک حدیث یہ بھی آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے مسجد میں آ کر پہلی صف میں بیٹھے، اب ضرورت کے تحت اٹھ کر چلے گئے باہر، فون آ گیا سمجھیے، یا ضرورت کا تقاضا ہوا، یا وضو ٹوٹ گیا، تو وہاں پر رومال یا دستی کوئی چیز رکھ کر جانا چاہیے. اگر کوئی رکھ کر چلے جائے تو اس جگہ کا وہی زیادہ حقدار ہے. ہاں، رکھ کر نہیں گیا، اٹھ کر چلے گیا تو ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ واپس آئے یا نہ آئے، دونوں چیزوں کا احتمال ہے. ایسی صورت میں اس کی جگہ بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی دستی یا رومال یا کوئی چیز چھوڑ کر جائے، وہ نشانی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ وہ دوبارہ وہاں پر لوٹ کر آ رہا ہے. اس پر قبضہ نہیں کرنا اس جگہ پر. پھر حدیث نمبر 2861. حدثنا حسن بن علی الخلال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم احدكم اخاه من مجلسه ثم يجلس فيه قال وكان الرجل يقوم لابن عمر فما يجلس فيه. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی شخص اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ بیٹھ جائے. راوی کہتے ہیں لوگ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے اٹھتے لیکن آپ ان کی جگہ نہیں بیٹھتے تھے. ایک شخص اٹھ گیا تھا اپنی جگہ چھوڑ کر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں. جی. جلیل القدر تابعی، جلیل القدر صحابی ہے، یہ صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے. اور ان کی محبت کا حضور سے جو عشق تھا، ان کو محبت تھی، اس کا یہ حال تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینے کا سفر کرتے یا مدینے سے مکے کا سفر کرتے، راستے میں جہاں اتر کر آپ قیام کرتے، نماز پڑھتے، وہاں ان کو کی کوئی غرض نہیں ہوتی تھی، لیکن محض صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے، کامل اتباع کرنے کے لیے ان مقامات کو تلاش کر کے وہاں پر رکتے اور نماز پڑھتے تھے، ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے.
حالانکہ حضور حکم نہیں دیے تھے ایسا کرنے کا، لیکن جب بھی سفر کرتے آپ وہاں پر ضرور قیام کرتے اور نماز پڑھتے تھے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے ایک شخص اٹھ گیا تھا اپنی جگہ چھوڑ کر، لیکن آپ اس کی جگہ نہیں بیٹھے۔ تو اگر کوئی مقتدیٰ ہے، محترم ہستی ہے، جن کی سب تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کے لیے جگہ دینے کا اگر مسئلہ آ جائے تو اٹھ کر جگہ دینا چاہیے۔ ہاں اگر کہیں کوئی شخص خوشدلی سے نہیں اٹھ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے یا لوگ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، خالی اشارہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے اٹھ رہا ہے تو اس کی جگہ بیٹھنا مکروہ ہے، خوشدلی سے اٹھنا ہے۔ اور لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بھائی جس کی جو جگہ ہے، جس کو جہاں بیٹھنا چاہیے، اسی لیے کہا جاتا ہے، حکمت کی جو باتیں بیان کی جاتی ہے کہ پہلے سے جا کر اسٹیج پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، جب تک